اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورت بھی مدنی سورت ہے، اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مدنی سورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں اس وقت جو حالات پیش آ رہے تھے مسلمانوں کو، ان حالات کے مطابق ان کی اس میں رہنمائی کی جا رہی ہے، انہیں معاشرتی احکام دیے جا رہے ہیں، دشمنوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کیا سازشیں کر رہے ہیں، جنگوں کے بارے میں احکامات دیے جا رہے ہیں۔ یعنی جس قسم کی رہنمائی کی ضرورت تھی وہ دن رات رہنمائی مسلمانوں کی جا رہی ہے۔ قرآن مسلسل نازل ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو گویا کہ مدنی معاشرے کی، مدنی ریاست کی جو ضروریات تھیں، جو تقاضے تھے اس دور کے، اس کے مطابق قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے اس نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام کا تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحمی رشتوں کو کاٹنے سے بچو، بے شک اللہ تم پہ نگہبان ہے۔ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے یہاں مراد کیا ہے؟ آدم، یعنی آدم سے ایک جان سے اس نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا کون ہے؟ یعنی بیوی حوا۔ اور پھر ان دونوں سے آگے فرمایا کہ ساری انسانی نسل کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا، مرد اور جتنے بھی ہیں وہ آدم اور حوا سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے؟ ایک جان، تاکہ کوئی یہ نہ کہ جی میری اصل الگ ہے اور فلاں کی الگ ہے، ایک جان وہ ہیں آدم۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہی کہ کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے ہیں، تو لہذا سب کی اصل کیا ہے؟ مٹی۔ تو کسی کو کوئی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ کوئی کہے جی میں سونے سے بنا ہوں، میں چاندی سے بنا ہوں، فلاں مٹی سے بنا ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، الا یہ کہ جو متقی ہے وہ اللہ کے ہاں افضل ہے۔ تو یہ بتایا کہ اسی ایک جان سے آگے اس کا جوڑا بیوی اللہ نے پیدا کی، حوا۔ تو سب آدم کی اولاد ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم کہیں گے تو آدم گویا کہ اور حوا ایک فیملی، خاندان، میاں بیوی، ان سے آگے ساری نسل چلی۔ تو جب ہم ایک جنرل بات کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ اور شیاطین آج کل جو ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، وہ آپ سنتے ہوں گے ہر طرف، کہ عورتوں کو کہیں گے یہ حوا کی بیٹیاں ہیں۔ جی سنتے ہیں، کسی عورت پہ مثلا کسی جگہ ظلم ہو، حوا کی بیٹی پہ ظلم ہو گیا، بھئی وہ آدم کی بیٹی نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ عورتیں جو ہیں وہ آدم کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ حوا کی بیٹیاں ہیں، اور مرد جو ہے وہ آدم کے بیٹے ہیں، اور آدم کے بیٹوں کی حوا کی بیٹیوں سے لڑائی ہے۔ یہ جو شیاطین کی کوشش ہوتی ہے نا معاشرے میں طبقاتی کشمکش پیدا کی جائے، لوگوں کو رنگ و نسل کی بنیاد پہ لڑایا جائے، اور خاندانی قبائلی بنیادوں پہ لڑایا جائے، زبان کی بنیاد پہ لڑایا جائے، تو یہ بھی ایک شیطانی چال ہے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ حوا کی بیٹی۔ کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم کی بیٹیاں ہیں؟ یہ مرد بھی آدم کے بیٹے ہیں اور عورتیں بھی آدم کی بیٹیاں ہیں، اور اگر عورتیں حوا کی بیٹیاں ہیں تو مردوں کی ماں کون ہے؟ آدم کی دوسری بیوی کون سی ہے؟ بتائیں نا، جس سے مرد پیدا ہوئے ہیں۔ شیاطین بتائیں ذرا کہ مردوں کی ماں کون سی ہے؟ حوا مردوں کی ماں نہیں ہے تو وہ ان کی ماں کون سی ہے؟ تو یہ شیطانی وہ ہے اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ایک جان سے سب پیدا ہوئے ہیں، اسی جان سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا اور جوڑا بنایا، اور اس سے آگے انسانی نسل کو پھیلایا۔ اور یہ بتایا کہ جس اللہ کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو تو اس سے ڈرو، اور رحمی رشتے، قرابت داری کے رشتے جو ہیں ان کو کاٹنے سے بچو، اور یتیموں کو ان کے مال دو، اور اپنے برے مالوں کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
یہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ جو یتیموں کے سرپرست ہوتے تھے. مثلا کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے، اب اس کے بچے ہیں یتیم، اس کا بھائی بچوں کا وارث بن گیا ہے، یا دادا بن گیا ہے، یا کوئی اور قریبی وارث جو ہے بچوں کا سرپرست بن گیا ہے، تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو. آگے بتایا کہ کب حوالے کرنے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ان کے مال جو اچھے ہیں ان سے اپنے برے مالوں کو بدل لو، اور اسی طرح ملا کر کھا لو اپنے مالوں کے ساتھ مکس کر کے. اگر یہ کرو گے تو بہت بڑا گناہ ہے. آگے پھر بتایا کہ یتیموں کو مال کب دینے ہیں، کیسے دینے ہیں، اگلی آیات میں. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں 2 3 4 سے نکاح کر لو. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو، یا جو تمہاری ملک یمین میں آئیں یعنی لونڈیاں. یہ قریب تر ہے کہ تم ناانصافی نہیں کرو گے اور ایک طرف جھکاؤ نہیں ہوگا تمہارا. تو یہاں یتیموں کے حقوق کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو یتیموں کی مثلا مائیں ہیں جو بیوہ عورتیں ہیں تو ان سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہو. اور تعداد بتا دی کہ 2 2 3 3 یعنی 2 3 4 تک، 4 آخری حد رکھ دی. اور اس میں بھی شرط رکھی کب کہ اگر تم عدل کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پہ بس کرو. عدل میں کیا ہے کہ وقت برابر ہر ایک کو دیا جائے، باقی سارے ضروریات ہر ایک کی برابر پوری کی جائیں، حقوق سب کو ایک جیسے دیے جائیں. اور یہ فرمایا کہ قریب تر ہے، یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پہ اکتفا کرو. تو یہاں بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے لوگ تو پہلے بس ایک ہی بیوی پہ اکتفا کر رہے تھے، تمام مذاہب میں یہی ہوتا تھا کہ ایک شادی اور ایک سے اوپر نہیں، تو اسلام نے آ کے 4 کی اجازت دے دی. 4 تو ایسا نہیں ہے، پہلے تو کوئی حد ہی نہیں تھی. عربوں کے ہاں تو 100 کرتے تھے، 50 کوئی حد ہی نہیں تھی. تو اسلام نے تو آ کے حد مقرر کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا کوئی حکم تو نہیں دیا نا کہ 4 تم نے کرنی ہے، اجازت دی ہے. اور اس میں بھی شرط رکھ دی ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ اگر 2 یا 3 یا 4 تمہاری بیویاں اور ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پہ اکتفا کرو. یا تمہاری جو ملک یمین ہے یعنی لونڈیاں ہیں تو لونڈی جو ہے اسے آزاد کر کے اس سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے لونڈی کی حیثیت سے بھی رکھا جا سکتا ہے. اور اس موضوع پہ الگ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا گفتگو کروں لونڈی غلاموں کے بارے میں، کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے جو اٹھتا ہے کہ لونڈیوں سے کیسے اجازت دی جا رہی ہے اس ازدواجی تعلق کی. تو اس پہ انشاءاللہ الگ بات کریں گے. اور عورتوں کو ان کے مہر دو خوش دلی کے ساتھ، اور اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم کھاؤ مزے سے، وہ تمہیں راس ہے. مہر خوش دلی سے دو. مہر جو ہے اس کی اہمیت ہے نکاح کے اندر، تاکہ نکاح جو ہے وہ ایک سنجیدہ مسئلہ بنے. اگر مثلا مہر نہیں ہے کچھ بھی تو پھر نکاح کے اندر کوئی سنجیدگی نہیں ہے. آج کسی نے نکاح کیا، گھنٹے بعد طلاق دے دی. تو اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مہر وہ ہمارا مہر نہیں ہے جو برصغیر میں ہوتا ہے 10 روپے 20 روپے مہر، یعنی ایسا مہر جو مرد کو پتہ ہو کہ میں نے یہ اتنا مہر دیا اور دوبارہ شاید اتنا نہ دے سکوں. اب جو لوگ عرب دنیا میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں کتنا مہر ہوتا ہے، کہ ایک آدمی جوان ہوتا ہے مہر کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے، 10 سال 5 سال ملازمت کر کے بڑی مشکل سے وہ مہر دیتا ہے. اور اب اگر وہ طلاق کا سوچے تو اسے پتہ ہے کہ آئندہ دوبارہ اتنا مہر کہاں سے جمع کروں گا، تو وہ ایک سیفٹی ہے، وہ طلاق نہیں دے گا ایسے آگے بڑھ کے. وہ ہمارے ہیں اس کو مذاق بنا دیا گیا. تو یہ فرمایا کہ اس کو باقاعدہ ایک فریضہ سمجھ کر دو، خوش دلی سے دو. البتہ اگر عورتیں خوشی سے معاف کر دیتی ہیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کو کھاؤ. اور بے وقوفوں کو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، وہ مال کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کرو، دلداری کی بات کرو. یہاں صفحاء کا ہے، صفحاء صفی کی جمع ہے. ویسے صفی کہتے ہیں بے وقوف کو، لیکن اس سے مراد ہیں وہ یتیم بچے کہ جو ابھی انجانے ہیں، جن کو ابھی تربیت نہیں ہوئی. مال اگر دیا جائے تو وہ اڑا دیں گے. تو اس سے پھر عام بات بھی آ جاتی ہے کہ عام بے وقوف جو ہیں مال ان کے بھی حوالے نہ کرو کہ جو اڑا رہے ہوں، کہ جو اپنے مال ضائع کر رہے ہیں.
کہ اس لیے کہ مالوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، معیشت جو ہے وہ انسانی زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے۔ تو ایسے لوگ جو مالوں کو اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، اڑا رہے ہیں عیاشیوں میں، جوئے میں، تو مال ان کے حوالے نہ کرو، اور ایسے لوگوں پہ قانون پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے اگر وہ مال اس طریقے سے ضائع کر رہے ہوں۔ تو یہاں یتیموں کا چونکہ بات آئی کہ یتیم جب تک انجانے ہیں تو مال ان کے حوالے نہ کرو، البتہ اس مال میں سے انہیں کھلاؤ پہناؤ اور دلداری کی بات کرو، اچھی بات کرو ان سے، اور یتیموں کا امتحان لو، ان کی آزمائش کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اور اگر ان میں تم کچھ سوجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال جلدی میں اس ڈر سے نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر مطالبہ کریں گے، اور جو مالدار ہے تو وہ پرہیز کرے، اور جو فقیر ہو تو وہ معروف طریقے سے کھائے، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ بنا لو، بے شک اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں یتیموں کے مالوں کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کے مال ان کو دے دو، ان کے حوالے کرو، لیکن ساتھ ایک اور شرط بھی رکھی کہ ممکن ہے کوئی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے لیکن اس میں سوجھ بوجھ ابھی نہیں آئی، تو لہذا ان کا امتحان لو کہ سوجھ بوجھ آ گئی ہے یا نہیں۔ جب تم سمجھو کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، سوجھ بوجھ ہے ان میں، تو مال ان کے حوالے کر دو، لیکن یہ نہ ہو کہ اس ڈر سے جلدی کھا رہے ہو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، جلدی بالغ ہو جائیں گے اور اپنے مال کا مطالبہ کریں گے۔ تو دوسرا یہ بتایا کہ جو یتیم کا سرپرست مالدار ہے تو وہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے، کیونکہ وہ مال کی حفاظت کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو وہ اپنی جو محنت وہ کر رہا ہے اس کے بدلے میں کچھ نہ لے۔ اگر مالدار ہے تو بالکل کچھ نہ لے، اور اگر فقیر ہے تو چونکہ وہ مال کی حفاظت کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو وہ معروف طریقے سے اپنا خرچ لے سکتا ہے۔ اور پھر بتایا کہ جب مال ان کے حوالے کرو تو اس پہ گواہ بناؤ۔ یہی بات یتیم کے مال کی طرح جو سرکاری مال ہے اس کو بھی یہی شرعی طور پہ کہا گیا کہ وہ بھی یتیم کے مال کی طرح ہے۔ جو حکمران خود استطاعت رکھتا ہے، اپنے مال ہے اس کے پاس، وہ اس میں سے کچھ نہ لے، اور جو فقیر ہے جس کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی وہ اس میں سے لے سکتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنخواہ لی، اس لیے کہ وہ تجارت اپنی انہوں نے چھوڑ دی، حضرت عمر نے ملی جتنی ان کی ضرورت تھی اس کے مطابق انہوں نے طے کر دی گئی تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، انہوں نے نہیں لی۔ تو جو سرکاری مال ہے تو وہ بھی یتیم کے مال کی طرح ہے۔ اس کے بعد آگے وراثت کا قانون آ رہا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ مدنی معاشرے میں مسلمانوں کی جو ضروریات تھیں، جن قوانین کی ضرورت تھی، وہ سارے مدنی صورتوں میں آ رہے ہیں۔ یہاں وراثت کا قانون آ رہا ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور قرابت دار چھوڑیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور قرابت دار چھوڑیں، یہ ترکہ خواہ کم ہو یا زیادہ اس میں سے ایک مقررہ حصہ ہوگا۔ تو یہ اصول بتا دیا کہ قرابت دار والدین جو چھوڑ کر جائیں، مرنے کے بعد جو چھوڑیں، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، سب کو حصہ ملے گا، یہ نہیں کہ صرف مردوں کو دیا جائے گا عورتوں کو نہیں، دونوں کو۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار یا یتیم یا مسکین آئیں تو انہیں بھی اس میں سے کھلاؤ پلاؤ اور ان سے اچھی دلداری کی بات کرو۔ جب ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، کوئی یتیم مسکین قرابت دار آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دو۔ مثلا فرض کریں کسی کے کوئی ظاہر سارا جب تقسیم ہوتا ہے، کسی کے کپڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں ہیں، کوئی چیز گفٹ ہے، کوئی پڑی، تو اس طرح کے لوگوں کو چھوٹی موٹی چیزیں انہیں بھی دے دو اور اس میں سے کھلاؤ پلاؤ انہیں۔ پھر وہ لوگ جو یتیموں کے ساتھ ظلم اس طرح کرتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو گیا اور اس کے پیچھے یتیم بچے ہیں اور یتیم بچوں کے مال پہ قبضہ کر لیا، وراثت صحیح تقسیم نہیں کی، ان کو خبردار کیا ہے اور فرمایا کہ دیکھو تم اگر خود دنیا سے جا رہے ہو تو سب پیچھے بچے چھوٹے چھوڑ رہے ہو تو سب سے بڑا اندیشہ تمہیں کیا ہوگا اپنے بچوں کے بارے میں کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا، ان پہ کوئی ظلم تو نہیں کرے گا، ان کا کوئی حق تو نہیں مارے گا۔ انسان جب صاحب اولاد ہوتا ہے تو اس سے موت کا جو ڈر ہوتا ہے نا، موت آ جائے گی، تو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ تو یہی سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہ سوچو کہ اگر تم مر رہے ہو اور پیچھے بچے چھوٹے چھوڑ کر جا رہے ہو تو تمہیں اندیشہ ہوگا ان کے بارے میں، پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا، ان کی کوئی حفاظت کرے گا یا نہیں، ان پہ لوگ ظلم کریں گے۔ فرمایا کہ ہر ایک کو یہی اندیشہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں۔ تو
تو یہ جو آج یتیم جن پہ تم ظلم کر رہے ہو، حق نہیں دے رہے، تو ان کے جو والدین مرے ہیں تو ان کو بھی یہی اندیشہ تھا نا، تو کل تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو لہذا تم یہی سوال اب ہر وقت اپنے سامنے رکھو کہ اگر ہمارے بچے یتیم ہوئے تو پھر ان کا ہمیں ان کے بارے میں کتنے اندیشے ہوں گے. تو اور یہی عدل کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے لیے وہ پسند کرے جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے. تو جب کوئی اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ میرے بچوں کے ساتھ میرے بعد کوئی ظلم کرے تو دوسروں کے ساتھ بھی ظلم نہ کرے نا، وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. مثلا فرض کریں کہ ہر آدمی فطرت ہے، کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی جو بیاہ کر دی ہے اس نے کسی کے گھر ہے تو کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو اسی طرح ہر باپ کی بیٹی اس کے دل کا ٹکڑا ہے. تو کوئی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پہ کوئی ظلم ہو، ظاہرہ فطرت ہے. تو اسی طرح دوسروں کی بیٹیوں کو بھی تو اسی طرح دیکھیں نا، وہ بھی تو اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہیں، تو وہ بھی دیکھیں کہ میں جب نہیں چاہتا میری بیٹی پہ کوئی ظلم ہو تو آپ بھی دوسروں کی بیٹیوں پہ ظلم نہ کریں نا. تو اسی طرح یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے پیچھے اپنی کمزور اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی مرتے وقت اپنے پیچھے اپنی کمزور یعنی چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ چھوڑ کر جاتے وقت انہیں ان کے بارے میں کتنے اندیشے ہوں گے، ڈر ہوگا کہ ان کا کیا بنے گا. تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور انہیں صحیح بات کرنی چاہیے، یعنی یتیموں کے بارے میں کوئی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظالمانہ طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. ظالمانہ طریقے سے کھاتے ہیں، یہ بتا دیں. ویسے اگر کوئی یتیم کا سرپرست ہے اور اپنے ضرورت کے مطابق وہ لے رہا ہے، جیسے کوئی تنخواہ لیتا ہے جیسے پیچھے کہا، تو وہ ظالمانہ طریقہ نہیں ہے. لیکن جو ظالمانہ طریقے سے کھاتے ہیں، فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ مرنے کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. یہ اصول بتا دیا کہ وراثت جب تقسیم ہوگی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا. بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی اس کے ساتھ اگر 1 ہے تو بیٹی کو 1 حصہ، مرد کا ڈبل ہوگا. اب کیوں مرد کا ڈبل رکھا ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے عورت پہ کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی. اسے باپ کی طرف سے وراثت ملتی ہے، شوہر کی طرف سے ملتی ہے، بیٹوں کی طرف سے بھی ملتی ہے، ہر طرف سے ملے گی. اس پہ کوئی معاشی ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی. معاشی ذمہ داریاں ساری مرد پہ ڈالی ہیں، تو اس لیے مرد کا حصہ ڈبل رکھا ہے. اور اگر عورتیں 2 سے اوپر ہوں، یعنی بیٹیاں صرف بیٹیاں اور 2 سے اوپر، تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا. اور اگر بیٹی 1 ہو اکیلی تو اسے آدھا حصہ، ترکے کا آدھا ملے گا. اور مرنے والے کے ماں باپ کے لیے میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا اس کا جو مرنے والے نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو. یعنی ماں باپ جو ہیں ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد ہے. اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ ہی وارث بن رہے ہیں تو ماں کو 3واں حصہ ملے گا، باقی باپ کو. اور اگر اس کے بھائی ہیں تو پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا. اس کے بعد کہ وصیت جو اس نے کی ہے وہ پوری کی جائے اور جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے. یعنی قرض ادا کرنے کے بعد، وصیت نکالنے کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی. تمہارے باپ اور بیٹے تم نہیں جانتے کہ یہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تمہارے قریب تر ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے. بے شک اللہ جاننے والا اور دانا ہے. یعنی تمہارے بیٹے اور باپ تم نہیں جانتے کون تمہارے لیے بہتر ہے نفع کے طور پہ، تو اس لیے کوئی ڈنڈی نہ مارو کہ اس کو زیادہ دینا ہے، تم سمجھ رہے ہو جی فلاں بیٹا یہ ہے اور یہ ہے. نہیں، اللہ کے قانون کے مطابق وراثت تقسیم ہونے دو. تو اب دیکھیں یہ ایک شکل عام جو ہوتی ہے، مثلا فرض کریں کہ ایک شخص فوت ہوا ہے، صاحب اولاد ہے، اس کا 1 بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور بیوی بھی اس نے چھوڑی اور ماں باپ بھی ہیں. تو پہلے کیسے تقسیم ہوگی وراثت؟ ماں باپ میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ اس میں سے ہر ایک کا نکالا جائے گا. بیوی کا 8واں حصہ نکال لیا جائے گا. یہ نکالنے کے بعد باقی جو بچے گیا وہ بیٹے اور 2 بیٹیوں میں کس طرح تقسیم ہوگا کہ مثلا 4 حصے کر لیے جائیں گے، 4 شیئر کر لیں.
ہر بیٹی کا ایک ایک شیئر اور بیٹے کے 2، اس طرح بیٹے کے ہوا کہ ڈبل. یہ جب اولاد ہو تو اس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی. اور تمہاری بیویاں جو چھوڑیں اس میں تمہارے لیے آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو انہوں نے کی ہے، اور اس قرض کی ادائیگی کے بعد جو ان پہ ہے. اور تمہاری بیویوں کو تمہارے چھوڑے ہوئے ترکے کا چوتھا حصہ ملے گا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو انہیں 8واں حصہ ملے گا اس ترکے میں سے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم نے کی ہے پورا کرنے کے بعد، اور قرض کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد. اور اگر مرنے والا شخص ایسا ہے کہ وہ کلالہ ہے، یعنی نہ اس کے ماں باپ ہیں اور نہ آگے اس کی اولاد ہے. کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جیسے ہمارے عام اسلام میں کہتے ہیں لاوارث شخص، یعنی ماں باپ بھی اوپر نہیں ہے، نیچے اولاد بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کلالہ. اور اگر وہ شخص جو مرا ہے جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے وہ کلالہ ہے یا عورت ہے، وہ کلالہ ہے، اور اس کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر وہ زیادہ تعداد میں ہیں تو وہ تیسرے حصے میں شریک ہوں گے، 1/3 اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کے بعد بغیر کسی کو نقصان پہنچائے. یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے. یہاں جو کلالے کا بتایا نا، اور ایک بھائی یا بہن ہو، یہ ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں ان کی وراثت بتائی ہے. جو حقیقی بہن بھائی ہیں ان کی وراثت آخر میں آ رہی ہے اس صورت کے، یعنی حقیقی بہن بھائی کسی کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ اولاد ہے، اور اس کے جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں اگر ایک بہن ہے یا بھائی تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر زیادہ تعداد میں ہیں تو پھر 1/3 میں وہ شریک ہوں گے. باقی کدھر جائے گی؟ باقی جو دوسرے حقیقی بھائی ہیں ان کی طرف جائے گی. اب یہاں بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جب مثلا کہا جی کہ بیٹی اگر ایک ہے تو بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، اچھا تو باقی کدھر جائے گا؟ اگر تو باپ ہے تو باپ کی طرف جائے گا، باپ نہیں تو پھر بھائیوں کی طرف جائے گی، جی بھائی نہیں تو بھتیجوں کی طرف جائے گی. تو اس طریقے سے جو مردوں میں سے قریبی رشتہ دار وارث ہوں گے باقی ان کی طرف جائے گی. جو مثلا 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 انہیں مل گیا، 2/3، تو جو باقی بچے گا وہ کدھر جائے گا؟ جی باپ ہے تو اس کی طرف، یا بھائی ہیں تو ان کی طرف جائے گا. جو وارث ہیں، وارث ان کو کہتے ہیں. یہ اور جن کے یہاں حصے مقرر کر دیے گئے ہیں نا کہ بیٹی کو مثلا آدھا ملے گا، 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3، 2/3. بیوی ہے اگر اولاد ہے تو اس کو 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو چوتھا 1/4. اور اسی طرح مرد کو اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا بیوی کا آدھا، اور اگر اولاد ہے تو چوتھا. تو یہ جو سارے ہے نا ان کو کہتے ہیں فرائض، یعنی اللہ نے مقرر کر دیے ہیں حصے آرے کے، یہ فرائض ہیں. اور اس کے بعد جو بچے گا نا باقی وہ پھر تقسیم ہوتا ہے باقیوں میں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یعنی یہ قوانین جو بتائے ہیں سارے، فرمایا کہ انہیں کوئی تماشا نہ سمجھے کھیل، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے عظیم کامیابی. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اسے ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے شخص کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو یہ دیکھیں، یہ اللہ کے قوانین کے بعد فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کے قوانین کو توڑے گا اس کے لیے آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اب اس کے بعد ایک اور ایشو ہے جس پہ یہاں بحث کی گئی ہے، وہ ہے اس کا قانون بتایا گیا کہ معاشرے میں ایسی عورتیں کہ جو بدکاری کا ارتکاب کر رہی ہیں اور مشہور ہیں کہ یہ بدکار ہیں، اور اس میں فرمایا کہ گواہ پھر لاؤ. تو یہ آیت جو ہے یہ ابتدائی حکم تھا، ایک آرڈیننس، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، سورہ نور میں باقاعدہ قانون آ گیا، وہاں ہم بتائیں گے. تو جو بھی اس طرح کی آیات ہوتی ہیں نا جو ایک وقتی آرڈیننس کے طور پہ ہیں،
تو وہ جب منسوخ ہوتی ہیں تو باقاعدہ نئی آیات، نیا قانون ان کی جگہ آ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک آرڈیننس آیا وہ منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ نہیں آیا، لازماً اس کی جگہ دوسرا قانون آ کے اسے منسوخ کرے گا. تو اس لیے جب کوئی منسوخ چیز ہوتی ہے جی یہ منسوخ، تو اسے منسوخ کرنے والی آیت بھی ہونی چاہیے، اسے منسوخ کرنے والا قانون بھی ہونا چاہیے. تو یہ آیت بہرحال منسوخ ہو چکی ہے، یہ ابتدائی حکم تھا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان کے خلاف 4 گواہ بناؤ، تم میں سے 4 گواہ لاؤ. اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، یعنی قانون لے آئے دوسرا. تو وہ قانون جب آیا تو وہ راستہ نکل گیا، سورہ نور میں ہے وہ، وہاں ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اور جو دونوں تم میں سے اس چیز کا ارتکاب کریں تو انہیں اذیت دو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. واللذان، اب دو سے مراد کون ہیں؟ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہم جنس پرستی ہے، یعنی 2 مرد اگر ہم جنس پرستی کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں اذیت دو، یعنی انہیں سزا دو. اور یہ سزا حکومت مقرر کر سکتی ہے جتنی بھی ہو. اور یا عورتیں ہیں ایسی جو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ قانون نہیں بلکہ یہ کوئی مقرر نہیں کی کہ انہیں اذیت دو، یعنی سزا دو، اور وہ سزا حکومت مقرر کر سکتی ہے. بس اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو ان سے اراد کرو، اور وہ سزا سخت سے سخت بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ اس حالت میں ہے کہ جب یہ 2 شخص ہم جنس پرستی اپنی رضامندی سے کر رہے ہوں. لیکن اگر کوئی زبردستی کسی کے ساتھ کر رہا ہے، جو جرائم آج ہو رہے ہیں، تو وہ قانون الگ ہے. ایسے لوگوں پہ پھر فساد فی الارض کا قانون بھی لاگو ہو سکتا ہے، وہ آگے سورہ مائدہ میں آ رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا. اب اس کے بعد بتایا کہ توبہ کن کی قبول ہوتی ہے اور کن کی نہیں ہوتی. اچھا، توبہ ہے کیا؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اس کا معنی ہے پلٹنا، واپس پلٹنا. تو بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اپنے رب کا نافرمان بنتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے رب سے دور چلا جاتا ہے، جیسے بچہ گھر سے روٹ کے نکل گیا، دور چلا گیا. اور اللہ بھی اس پہ پھر نظر عنایت نہیں کرتا، اللہ بھی ناراض ہو گیا. پھر جب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اسے شرمندگی ہوتی ہے، پچھتاتا ہے، اور کہ مجھے تو اپنے رب کی بندگی کرنی چاہیے، میں تو نافرمانی کر رہا ہوں، تو وہ پچھتانے کے بعد، شرمندہ ہونے کے بعد واپس اپنے رب کی طرف آتا ہے. واپسی، یہ ہے توبہ. تو اصل چیز توبہ کے اندر کیا ہے؟ شرمندگی. جتنی زیادہ شرمندگی ہوگی اتنا ہی زیادہ جلد اللہ توبہ قبول کرے گا. تو جیسے روٹھا ہوا بچہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے، ماں باپ کے پاس معافی مانگتا ہے آ کر، تو اسی طرح بندہ واپس اپنے رب کی طرف آ جاتا ہے. اور پھر اللہ کے لیے بھی آیا کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، یعنی اللہ بھی پھر اپنے بندے پہ نظر عنایت کرتا ہے دوبارہ اسی طرح جس طرح پہلے وہ کر رہا تھا. تو یہ بتایا کہ توبہ کن کی قبول ہوتی ہے، کن کی نہیں. بے شک توبہ اللہ کے ذمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں گناہ کرتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے. اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے. اللہ جانتا ہے کس کی توبہ قبول کرنی ہے، اور دانا حکمت ہے اس کے ہر فیصلے میں. تو یہ جو فرمایا کہ جہالت میں یا ملون السوء بجہالہ، جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہے. ہر شخص کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے. دنیا میں کوئی انسان ہے، کوئی کافر بھی ہے نا، اسے بھی پتہ ہے گناہ کیا ہے. اور یاد رکھیں اللہ کے انبیاء یہ بتانے کے لیے نہیں آئے کہ گناہ کون سے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے نبی بھیجے بتانے کے لیے گناہ کون سے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ گناہوں کی سزا تمہیں ملے گی آخرت میں. تم شتر بے مار نہیں جو دنیا میں جو چاہو کرتے پھرو، مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ نے سزا دینی ہے گناہوں کی اور نیکیوں کا بدلہ دینا ہے. اللہ کے انبیاء یہ بتانے آئے ہیں. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا گناہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اپنے آپ سے پوچھو. یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ گناہ کیا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے گناہ کیا ہے. ایک شخص دوسرے کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور تعویلیں اس کے ساتھ جب ہو تو پھر پوچھیں اس سے، وہ کیا کہے گا؟ احتجاج کرے گا. اب وہ مان رہا ہے کہ یہ گناہ ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ جہالت کے وہ پتہ نہیں ہے گناہ کیا، نہیں. مطلب یہ ہے، یا جہالت کا مطلب کیا ہے کہ جذبات غالب آ جاتے ہیں. جنسی جذبات کسی پہ غالب آ گئے، گناہ کر بیٹھا. برے لوگوں کے مجلس میں بیٹھا، شراب پی بیٹھا، یا پینی شروع کر دی، منشیات پہ لگ گیا.
یا کہیں غصہ آیا، اس طرح کے حالت جذبات کہ کسی کو قتل کر دیا، یہ نادانی ہوتی ہے۔ جذبات سے مغلوب ہو کر آدمی گناہ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو گناہ کرتے ہیں جذبات سے مغلوب ہو کر اور پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ توبہ قبول کرے گا، واضح اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائیوں پہ برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، سیئات، برائیاں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پہ آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی۔ اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے توبہ جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پہلے گروہ کے بارے میں بتایا، جلد توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ دوسرے جو برائیاں کر رہے ہیں، موت سامنے آ کھڑی ہوئی تو کہتے ہیں اب توبہ قبول نہیں ہوگی، ختم۔ اسی طرح جو کفر کی حالت میں مرا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب درمیان میں قرآن خاموش ہے، وہ کیا کہ جنہوں نے موت کو دیکھ کر بھی توبہ نہیں کی اور جلدی بھی نہیں کی، درمیان میں موت سے پہلے کی، یہ کہنا جلدی نہیں لیکن موت کو بھی نہیں دیکھا، پہلے توبہ کر لی، تو ان کا کیا بنے گا؟ قرآن خاموش ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے، انہیں فکر ہونی چاہیے زیادہ، تو امید ہے اللہ توبہ قبول کرے گا، لیکن ایسے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے۔ تو کوئی انتظار نہ کرے کہ اچھا جی کر لیں گے تو موت اچانک آ گئی تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے کوئی دیر نہ کرے اس میں توبہ کرنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ آدمی کی جان حلق میں نہیں آ جاتی، یعنی موت کو نہیں دیکھ لیتا۔ اس کے بعد ایک اور ایشو ہے اگلی آیت میں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب مثلا کوئی آدمی فوت ہو جاتا اور اس کی عورت ہے بیوہ، تو اس کے وارث جو ہے نا گھر والے، وہ اس عورت پہ بھی اسی طرح قبضہ کر لیتے جس طرح اس کے باقی مال وراثت پہ قبضہ کیا۔ اس کے بارے میں بتایا کہ اے ایمان لانے والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، یعنی جو فوت ہوا ہے اس کی بیوی کو زبردستی وارث بن جاؤ، اور نہ ہی انہیں تم تنگ کرو تاکہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے لو، الا یہ کہ وہ وعدے بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان سے بہترین طریقے سے معاملہ کرو۔ اور اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھ دے۔ تو ایک شکل تو یہ کہ وارث بن جائیں، قبضہ کر لیں، دوسری یہ کہ کوئی شخص عورت کو تنگ کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے وہ کہ تاکہ یہ طلاق کا مطالبہ کرے اور میں کہوں کہ مہر واپس کرو میرا، اس لیے کہ اگر مرد طلاق دیتا ہے تو مہر نہیں لے سکتا، لیکن اگر عورت طلاق مانگتی ہے تو مرد مہر واپس دے سکتا ہے، تو وہ تنگ کر رہا ہے جان بوجھ کے کہ عورت کی طرف سے مطالبہ ہو، وہ خلا جیسے کہا گیا شرعی طور پر۔ تو یہ فرمایا کہ نہ ہی انہیں تنگ کرو تاکہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو مہر، الا یہ کہ عورت بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے تو پھر آدمی اسے تنگ کر رہا ہے تو پھر تو الگ بات ہے۔ اور اگر تم نے ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو لانے کا ارادہ کر لیا ہو اور اگر تم نے انہیں ڈھیروں مال بھی دیا ہو تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور واضح حق تلفی کرتے ہوئے واپس لو گے؟ اور تم کیسے ان سے واپس لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو چکے ہو اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے؟ یعنی مرد عورت کا جو تعلق ہے تو سب سے قریبی تعلق ہے کہ ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں، ایک دوسرے کے سامنے بالکل بے حجاب ہو چکے ہیں، یہ حالت۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اس طرح کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے سب سے قریبی، تو اس کے بعد واپس لے رہے ہو تو کیا واپس کہ مہر جو تم نے دیا ہوا، وآتیتم احداہن قنطارا، قنطار کہتے ہیں سونے چاندی کے ڈھیر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ حضرت عمر نے سوچا کہ مہر کی کوئی لمٹ مقرر کر دیں، مہر زیادہ لوگ لے رہے ہیں، مقرر کر دیں۔ تو آپ نے خطبہ جمعہ میں اس خواہش کا اظہار کیا تو ایک عورت اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ عمر آپ کون ہوتے ہیں مہر کے لمٹ مقرر کرنے والے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ وہ
خواہ وہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں. تو اسی آیت سے اس عورت نے استدلال کیا. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے کسی کو، اپنی بیوی کو، قنطار یعنی سونے چاندی کا ڈھیر مہر میں دیا ہوا ہے تو اس کو واپس نہ لو. کیا مطلب ہے کہ جب تم نے ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری کو لانے کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی نہیں چاہتا، کسی کو نہیں رکھنا چاہتا تو طلاق دے، دوسری کو نکاح کرنا چاہتا کر لے، لیکن یہ نہیں کہ جو مہر اس نے دیا ہے واپس لے اور اس کے لیے اس طرح کی کوششیں کرے، تنگ کرے تاکہ عورت مطالبہ کرے طلاق کا اور وہ خلع مانگے اور پھر مہر واپس لے. تو یہ فرمایا کہ بری حرکت ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے بعد وہ محرم رشتے بتائے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور انہی کو ہم کہتے ہیں محرم رشتے، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا کبھی بھی، ہمیشہ کے لیے، وہ محرم رشتے ہیں. اور تمہارے باپو نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرو سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور اللہ کی ناراضگی والی بات ہے اور برا راستہ ہے. یعنی تمہارے باپو نے جن سے نکاح کیا ہے، باپ کی بیوی، اس نے وہ خواہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، تو ان سے نکاح نہ کرو، یہ حرام قرار دیجیے. الا ما قد سلف، جو ہو چکا پہلے ختم. یعنی اگر کسی نے کیا ہوا ہے اور اس سے وہ اولاد ہے تو اب یہ نہیں کہ اس اولاد کو حرام قرار دے دیا جائے گا. یعنی گویا کہ آج سے اس قانون کا اطلاق ہو رہا ہے، اس کے اثرات نتائج آج سے ہوں گے، پہلے جو کچھ ہے اس کو نہیں چھیڑا جائے گا. الا ما قد سلف، ختم. تم پہ حرام کی گئیں تمہاری مائیں، یعنی نکاح کرنا حرام کیا گیا. یہ نکاح جن سے حرام ہے وہ بتائی جا رہی ہیں، تو یہی محرم رشتے ہیں. تم پہ حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری رضائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری ان بیویوں کی وہ بیٹیاں کہ جنہوں نے تمہارے گود میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی بیٹیاں کہ جن سے تمہارا ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے. بس اگر تمہارا ان سے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر تم پہ کوئی حرج نہیں. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں کہ جو تمہاری صلب سے ہیں، اصلی بیٹے، منہ بولے نہیں. اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو یک وقت ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا، یعنی جو پہلے ہو چکا وہ ختم. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن یہاں پہلے ہو چکا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قانون کے لاگو ہونے کے وقت اگر مثلا کسی نے اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہوا ہے تو وہ نکاح برقرار رہے گا، نہیں، وہ ختم کرے گا اسی وقت، لیکن اس کے جو اثرات نکل چکے ہیں وہ ختم. یا مثلا اس قانون کے لاگو ہونے کے وقت، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اگر کسی کے نکاح میں دو بہنیں ہیں یک وقت تو اسے کہا جائے گا ایک کو طلاق دے. الا ما قد سلف کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے پہلے یہ کیا ہے تو ایک تو اللہ کے ہاں گناہ نہیں، وہ قانون چونکہ اب آیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے جو اثرات ہیں، جو اولاد اس سے ہوئی ہے، سارے وراثت کے قوانین ہیں، وہ لاگو اس پہ نہیں ہوگا اب یہ قانون. تو یہ مطلب ہے. تو ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہاں جو بتایا نا کہ مائیں، تو مائیں سے مراد حقیقی ماں بھی ستیلی آ گئی، بیٹیاں بھی اسی طرح جو ہیں پوتی نواسی نیچے تک جائیں گی، بہنیں بھی ستیلی حقیقی سگی بہن ستیلی بہن، اور خالائیں بھتیجیاں، یہ سب رشتے آگے. اور اسی طرح رضاعت کے رشتے بھی ہیں، رضائی ماں، رضائی بہن، وہ بھی سارے اس میں آ جائیں گے. اور دو بہنیں یک وقت ایک نکاح میں، ایک فوت ہو جائے تو دوسری سے کیا جا سکتا ہے، یا ایک کو طلاق دے کر کو دوسری سے کر سکتا ہے. اور اسی کی وضاحت میں جو اس کے اندر حکمت ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور پھوپھی اور ایک خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ یہاں جو علت ہے وہی وہاں بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شوکن نہ بنے. دو بہنیں ایک دوسرے کی شوکن بن رہی ہیں تو پھوپھی بھتیجی کا بھی یہی رشتہ ہے، خالہ بھانجی کا بھی یہی رشتہ ہے، تو وہ بھی آپ نے حرام کیا کہ یک وقت ایک نکاح میں
خالہ اور بھانجی کو نہیں کو جمع کر سکتا اور پھوپھی اور بھتیجے کو بھی جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی کے قید نکاح میں ہیں، سوائے اس کے کہ جو تمہارے پاس مل کے یمین بن کر آئیں۔ جو پہلے سے شادی شدہ عورت ہے تو اس سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ جو لونڈیاں بن کر آئیں، تو بے شک وہ کسی کی بیوی ہو، اب لونڈی بن کے آگے قانون الگ ہوگا۔ یہ اللہ کا تم پہ فریضہ ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اس شرط پہ کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے ان کو تلاش کرو، ان سے ان کو نکاح میں لاتے ہوئے، نہ کہ ان سے خفیہ یارانے تم قائم کرو، بدکاری کے لیے نہیں۔ اور جو تم ان سے فائدہ اٹھاؤ تو ان کے مہر انہیں ادا کرو، یہ فریضے کے طور پہ، اور فریضے کے بعد آپس میں باہمی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ تو یہ بتایا کہ اس کے سوا، یہ جو لسٹ دے دی ہے، اس کے سوا جو عورتیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعے، یعنی باقاعدہ مہر رکھ کر، مہر سیفٹی عورت کے لیے، تاکہ نکاح ایک سنجیدہ معاملہ بنے۔ یہ نہیں کہ خفیہ یارانے وہ بدکاریوں کے لیے کوئی بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، جس طرح ایک متع کا نکاح متع ہے تو چند دنوں کے، نکاح ہمیشہ وہ ہے جو ہمیشہ کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ بے شک کوئی کل طلاق دے دے، لیکن پہلے سے ہی طے ہے کہ یہ نکاح 2 دنوں کے لیے۔ پوری انسانی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا۔ انسانیت متفق ہے اس پہ کہ نکاح کیا ہے، کہ مرد اور عورت دونوں اکٹھے ہوتے ہیں گھر بسانے کے لیے، کہ ہمیشہ کے لیے ہم نے ساتھ رہنا ہے۔ یہ ہے نکاح، ہمیشہ ہر شریعت میں اسی طرح رہا ہے۔ البتہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے بہت ساری شکلیں گھڑی ہوئی تھیں انہوں نے، جن میں سے ایک متع کی شکل بھی تھی، تھوڑی مدت کے لیے نکاح کر لینا۔ اسی طرح آج کل کچھ لوگ اور بدکاریاں کرنے کے لیے اور اس طرح کے نام دے رہے ہیں، مختلف شکلیں۔ تو نکاح وہی ہے کہ جو اس نیت سے کیا جائے کہ ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، اولاد چاہیے، گھر بسانا ہے۔ بے شک اس کے بعد گھر بستا ہے نہیں الگ بات ہے، یا طلاق ہو جائے الگ بات ہے، لیکن پہلے سے ارادہ یہ ہے طلاق دینی ہے اور بدکاری کے لیے کوئی اڈا چاہیے یا اس طرح کی شکلیں، تو یہ چیز نہیں ہے۔ نکاح ایسی چیز ہے، پوری انسانیت جانتی ہے کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ اور جو تم میں سے اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو پھر تمہاری مومن لونڈیاں جو ہیں ان سے نکاح کر لے۔ اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم ایک دوسرے سے ہو، پس ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور ان کے مہر انہیں دو معروف طریقے سے، وہ بھی حصار نکاح میں آنے والی ہوں، خفیہ یارانے گانٹھنے والی نہ ہوں۔ اور جب وہ حصار نکاح میں آ جائیں تو اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں تو جو آزاد عورتوں کی سزا ہے اس کی آدھی سزا ان پہ لاگو ہوگی، اور یہ اجازت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جس کو برائی میں پڑنے کا خدشہ ہو، اور یہ کہ تم صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام کھول کر بیان کر دے اور ان لوگوں کے راستوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے جو پہلے گزرے ہیں، اور اللہ تم پہ نظر عنایت کرنا چاہتا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور دانا ہے۔ اور یہ بتایا کہ یہ جو لونڈیوں سے اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، یعنی اتنا مہر نہیں وہ دے سکتا کہ آزاد عورت سے نکاح کرے، تو فرمایا کہ لونڈیوں سے نکاح کر لو۔ ایک ہے اپنی لونڈی کسی کی، وہ تو نکاح کی ضرورت نہیں، اس کی لونڈی ہے، الا یہ کہ آزاد کر کے وہ نکاح کرنا چاہے تو الگ بات ہے۔ یہاں مراد ہے دوسروں کی لونڈیاں، یعنی کسی اور کی لونڈی ہے اور کوئی اسے کہے جی میں آپ کی لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مہر دے کر باقاعدہ اس سے نکاح کر لے۔ اب وہ لونڈی تو اس کی ہے، نوکر ہے گویا کہ اس کے ہاں کام کرے گی سارا، لیکن بیوی اس کی ہے۔ جب وہ اس نے نکاح کر لیا اس سے، تو اس کا مالک اب اس سے ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتا، اب وہ اسی شخص کی بیوی ہے۔ تو یہ اجازت دی کہ اگر آزاد عورت کا تم مہر نہیں دے سکتے تو پھر لونڈی سے نکاح کر لو، اور نکاح اس کے مالک کی اجازت سے کرو باقاعدہ مہر دے کر۔ لیکن یہ فرمایا کہ یہ کس کے لیے رعایت ہے؟ جس کو ڈر ہے کہ نکاح کے بغیر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ صبر کرو اور آزاد عورت سے نکاح کرو لونڈی کی بجائے، اس لیے کہ لونڈی تو کسی کی مملوکہ ہے، اس نے ادھر بھی خدمت کرنی ہے، مالک کے گھر بھی کام کرنا ہے، پھر شوہر ہے اس کو بھی راضی کرنا ہے، تو مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے
فرمایا کہ یہ اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم صبر کرو، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پہ نظر عنایت کرے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اصل راستے سے بہت زیادہ ہٹ جاؤ، وہ تمہیں اصل راستے سے ہٹا کر دور لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تم پہ تخفیف کرنا چاہتا ہے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ احکام دے رہا ہے تاکہ اللہ نرمی کرے تمہارے ساتھ، اس لیے کہ انسان بنیادی طور پہ کمزور ہے، اللہ اسے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے۔ مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تجارت ہو۔ اب اچھا کیوں کہا کہ الا یہ کہ تجارت ہو، تو یہاں جائز ہے؟ اس لیے کہ تجارت میں بھی تو آدمی پیسہ کماتا ہے نا۔ مثلا ایک چیز میں نے یہ 100 روپے کی خریدی ہے مثلا جی، اور میں 120 میں بیچ رہا ہوں، تو یہ 20 روپے اوپر میں نے لیے ہیں نا جی، تو یہ جو 20 لیے ہیں یہ میرے لیے جائز ہیں، لیکن کب جائز ہیں؟ جب یہ باہمی رضامندی سے ہو، یعنی جس کو میں چیز بیچ رہا ہوں وہ مجبور نہ ہو، رضامندی چیز عام مل رہی ہے مارکیٹ میں، لیکن اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی یا لوگوں کو مل نہیں رہی اور پھر وہ اپنے اوپر لگا کے مرضی کے منافع وہ بیچ رہا ہے تو وہ رضامندی سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ اگر ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے وہ پھر باطل آگے باطل طریقے سے کھا رہا ہے، ایک یا کم تول کے دے رہا ہے کسی کو، وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ تو تجارتی منافع اس وقت جائز ہے جب باہمی رضامندی سے ہو، کوئی مجبوری نہ ہو کسی کی کہ مارکیٹ میں چیز مل نہیں رہی وہ مجبور ہے، کوئی پارٹ ایسا ہے کسی چیز کا کہیں مل نہ چھپا کے رکھا ہوا ہے کسی نے، اور وہ منہ مانگی قیمت اس وقت مانگتا ہے، تو لینے والا رضامندی سے تو نہیں لے رہا، وہ مجبور ہو کر لے رہا ہے۔ تو باہمی رضامندی سے جب تجارتی منافع کوئی ہوگا تو وہ حلال ہے۔ اور جو تم میں سے یہ کام کرے گا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے تو ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ملاوٹ اور دھوکہ دہی اور کم تولنا اور جال سازیاں جو بھی ہیں، یہ سب حرام طریقے ہیں مال کھانے کے، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرمایا جو یہ کرے گا اس طرح کی حرکت، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، ہم آگ میں داخل کریں گے، فسوف نصلیہ نارا، بے شک وہ عمرے کرتا رہے، حج کرتا رہے، جو کچھ چاہے کرتا رہے، یہ ہوتا ہے نا، ملاوٹ کر کے، دھوکہ دہی کر کے، فراڈ کر کے، جال سازیاں کر کے، سمگلنگ کر کے، حرام سارے طریقے اختیار کر کے، اس کے بعد یہ عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، گویا کہ عمرہ جو ہے وہ آدمی کی پھکی ہے، یا حج آدمی کی پھکی ہے، جو بھی ہے وہ ہضم ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ایسے لوگوں کو پکڑ کے آگ میں ڈالنا۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہوں سے اگر بچو گے۔ اب یہ کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، کچھ ہیں بڑی خطرناک، کچھ ہیں چھوٹی چھوٹی۔ کبیرہ گناہ یہاں اتنا ٹائم نہیں کہ تفصیل میں جاؤں، میں کوشش کروں گا اگر ممکن ہوا تو الگ ایک زمینہ اس کے لیے بنا دیں۔ یعنی ایک نشانی جو علماء نے رکھی ہے کہ وہ گناہ قرآن میں، سنت میں، جس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ایسے کرنے والے کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب، یہ بڑا، وہ جہنم میں جائے گا، اس پہ لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، ناراضگی ہے، یہ اس طرح کا جس گناہ کے ساتھ آیا ہے وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، اور باقی چھوٹے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم معاف کر دیں گے۔ اور فطرت انسان کی یہ ہے کہ جو کبیرہ سے بچتا ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی سے بھی بچے گا، لیکن الٹ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچتے ہیں لیکن کبیرہ جو ہے ان سے نہیں بچتے۔ مثلا فرض کریں ایک آدمی کروڑوں کا آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا تو اس نے خیانت نہیں کی آپ کے ساتھ، تو 10 روپے 100 روپے کے لیے تو نہیں خیانت کرے گا نا وہ۔ تو جو کبیرہ سے بچ رہا ہے وہ صغیرہ سے بھی بچے گا، لیکن صغیرہ ایسے بھی ہوتے ہیں بعض کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فضیلت یہاں یہ نہیں کہ یہ اللہ کے افضل ہے، اور یہاں فضیلت ہے جسمانی طور پہ اللہ نے جو کسی کو، مثلا کسی کو گورا رنگ دیا ہے، کسی کو کالا، کسی کو مرد بنایا، عورت بنایا،
کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی نہیں۔ یہ امتحان کے لیے اللہ نے دنیا رکھی، ہر ایک کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے زندگی میں ایک جگہ دی ہے، اس کی شکل اور پیدا کہاں ہونا ہے، ساری چیزیں۔ تو اس میں فرمایا کہ ایک یہ تمنا نہ کرو، ایک آدمی کالا ہے تو تمنا کا میں گورا بننا ہے، خوبصورت نہیں ہے میں نے خوبصورت بننا ہے، مرد لگا عورت بننا ہے یا عورت لگی ہے مرد بننا ہے۔ فرمایا یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں ہے، اصل جو کرنے کے کام ہے وہ کیا ہیں کہ جو کمائی ہے تمہاری اس میں سے ہر ایک کو حصہ ملے گا، مرد ہو یا عورت، کالا ہو یا گورا ہو۔ اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا کہ کالے کے عمل کا اجر زیادہ ہے اور یا گورے کا زیادہ ہے۔ وہ کام ہے جو تمہاری اپنی کمائی ہے وہ اس میں آگے بڑھو اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو۔ اور والدین اور قرابت دار نے جو کچھ چھوڑا اس کے ہم نے وارث رکھے ہیں، اور جن سے تم نے عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں ان کا حصہ انہیں دے دو، اور بے شک اللہ ہر چیز میں گواہ ہے۔ اب وراثت کا قانون پیچھے آ گیا، تو یہ قانون آنے سے پہلے کچھ لوگوں نے ایک اپنے بھائی چارے ایسے بنائے ہوئے تھے، عربوں میں ہوتا تھا یہ کہ یہ جی میرا بھائی ہے اور کہا ہوا تھا میری وراثت میں بھی تمہیں حصہ ملے گا۔ تو اب وراثت کا تو قانون آ گیا، وہ تو نہیں بدل سکتا، لیکن فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اگر تم کچھ دینا چاہو تو دے دو، لیکن ہم نے وراثت کے جو وارث ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں۔ مرد عورتوں کے سرپرست ہیں اس وجہ سے کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ جو وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک فرما بردار بیویاں ہیں وہ غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے بھی رازوں کی غیب کی حفاظت کی ہے۔ اور جن کی سرکشی کا تمہیں سرتابی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ رہو اور انہیں سزا دو، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان کے خلاف کوئی راستہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ بڑا ہی بلند تر اور عظمت والا ہے۔ تو یہاں بتایا کہ مرد اور عورت جو ہیں جو جن سے ایک گھر وجود میں آتا ہے، ایک دوسرے کی وہ ضرورت ہیں، فطرت اللہ نے اور مرد کی رکھی ہے، عورت کا محتاج ہے، عورت کی رکھی ہوئی مرد کی محتاج ہے۔ تو اس میں گھر کا سرپرست کون ہوگا؟ فرمایا کہ مردوں کو اللہ نے سرپرست بنایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فضیلت جو اللہ، یہاں بھی فضیلت وہ نہیں اللہ کے افضل کون ہے، یہاں جسمانی طور پہ جو اللہ نے مرد کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے کہ وہ گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، سرپرستی کر سکتا ہے، اسی طرح کا جسم اللہ نے اسے دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خرچ مرد کرتا ہے، خرچ کی ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی ہے، کمانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی، عورت پہ نہیں ڈالی۔ تو اس وجہ سے گھر کا سرپرست اللہ نے مردوں کو بنایا ہے۔ تو اگر فرمایا کہ کوئی سرپرستی کو چیلنج کرے اور سرتابی کرے کہ سرپرست میں نہیں مانوں گی، گویا کہ وہ بغاوت کر رہی ہے، پھر جیسے کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کر دے، تو انہیں فرمایا کہ پہلے نصیحت کرو، سمجھاؤ، اور دوسرے درجے پہ کہ الگ رہو بستروں سے، یہ بھی ایک نفسیاتی سزا۔ اور اس کے بعد آخری اربع یہ ہے کہ سزا دو انہیں، اور اگر وہ اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اور اگر تمہیں مرد عورت کے اختلاف کا اندیشہ ہو کہ اب ان میں معاملہ بگڑ رہا ہے زیادہ، تو ایک حکم مرد کے گھر والوں سے، خاندان سے لو، اور ایک عورت کے خاندان سے، اور اگر وہ مرد اور عورت اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا، اور اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ حکم دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان سازگاری پیدا کر دے گا۔ تو یہ حالت ہے کہ جب پتہ چلے کہ مرد عورت میں اتنا جھگڑا بڑھ گیا ہے کہ اب لگ رہا ہے جیسے کوئی مشکل ہے رہنا، تو ایک کمیٹی جیسے بناؤ، ایک شخص عورت کے قرابت داروں میں سے ہو، ایک مرد کے، تو دونوں مل کر اصلاح کی کوشش کریں، دیکھیں کہ اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو ممکن ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ چاہیں گے اصلاح تو اللہ تعالیٰ سازگاری پیدا کر دے گا۔ تو یہ معاشرتی سارے احکام تھے تو دیے۔ اب آگے آ رہا ہے کہ عبادت اللہ کی، حق کا جو اللہ کا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، اور جو آپ کے پہلو میں ہے، اور مسافر، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو تمہارے خادم ہیں، مل کے یمین نوکر ہیں۔ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا کہ جو اکڑنے والا اور فخر جتلانے والا ہے۔ وہ لوگ یعنی اکڑنے والے، فخر جتلانے والے، وہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے
ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں بتایا کہ اللہ کے بعد حقوق، باقی حقوق العباد میں درجات کیا ہیں۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا حق ہے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین ہے سب سے پہلے، والدین کے ساتھ بہترین سلوک، اسی طرح پھر قرابت دار، اپنے بندے کے جتنے بھی قرابت دار ہیں، پھر عام معاشرے میں جو یتیم ہے، مسکین ہے وہ، پھر پڑوسی جو قرابت دار ہے اس کا حق زیادہ بڑا ہے، پھر اجنبی پڑوسی کا بھی حق ہے، لیکن جو رشتہ دار ہے اس کا حق ڈبل ہے، ایک پڑوسی ہونے کا حق، ایک رشتہ دار ہونے کا حق۔ اسی طرح والصاحب بالجنب، جو آپ کے پہلو میں بیٹھتا ہے، سفر میں کوئی آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، دفتر میں جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو ان کا بھی اسی طرح حق ہے، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو، مسافر کے ساتھ، اور جو تمہارے مل کے یمین ہے، نوکر، اس وقت غلام ہوتے تھے، اب نوکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری امت کو وصیت کی ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی وفات سے پہلے جب میں نے کان لگایا تو جو وصیت رسول اللہ علیہ وسلم نے کی سب سے بڑی کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، یعنی نماز پڑھنا، نماز نہ چھوڑنا، اور جو تمہارے نوکر ہیں مل کے یمین، خادم ہیں، نوکر ہیں، غلام ہوتے تھے اس وقت، آپ نے فرمایا کہ انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے، کوئی ایسا کام نہ ان سے کرواؤ جو کر نہیں سکتے، اور اگر ایسے کام کا کہا ہے تو خود بھی ساتھ مدد کرو۔ تو جو نوکر ہیں خادم، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک، یہ نہیں کہ وہ چونکہ نوکر ہیں جی خادم ہیں جی، تو دیکھیں دنیا میں اللہ نے امتحان کے لیے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے جی، لوگ مجبور ہیں کئی جی، تو ان کی مجبوریاں سے فائدہ نہ اٹھائیں جی۔ اور جو لوگ اپنے مال ریاکاری کے طور پہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو جو شیطان جس کا دوست بن جائے تو وہ انتہائی برا دوست ہے، یعنی جو مال دکھاوا کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو شیطان ان کا دوست ہے، اور شیطان جس کا دوست بن جائے وہ انتہائی برا دوست ہے، وہ کوئی اچھا کام نہیں ان سے ہونے دے گا۔ اور ان لوگوں کو کیا تھا کہ اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان کو جانتا ہے ان کی حالت، یعنی کیا مصیبت تھی، کیا بیماری تھی انہیں کہ اگر صحیح طریقے سے ایمان لاتے اللہ اور یوم آخرت پہ، اور اللہ نے جو مال دیا خرچ کرتے، لیکن یہ خرچ کر رہے ہیں دکھلاوے کے لیے۔ اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہوگی تو اس کا کئی گنا بدلہ دے گا، اور اپنے ہاں سے مزید اس پہ اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ یعنی اگر کسی کی نیکی ہے تو ایک تو قانون جو اللہ نے بدلے کا بنایا ہے نا، یعنی 700 گنا وہ، اور مزید اللہ اپنی طرف سے اجر عظیم بھی اس پہ عطا کرے گا جی۔ یہ آیت، اگلی آیت جو ہے یہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن کی، اس کو غور سے سنیں۔ ایک دفعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن سنائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی تھے، عالم، قرآن کے بھی حافظ، جو نازل ہو چکا تھا اس وقت تک۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ نازل ہوا اور میں سناؤں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں سننا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو یہ سورت انہوں نے پڑھنی شروع کی، تو جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو آپ نے انہیں کہا بس 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 جی۔ تو حضرت عبداللہ مسعود کہتا ہے میں نے دیکھا تو آپ رو رہے تھے۔ اب ہم سنتے رہتے ہیں آیت جی، جب ہمیں آپ تراویح میں سنیں گے، پڑھتے رہیں گے، کوئی پتہ نہیں معنی کیا ہے کیوں جی۔ تو اب دیکھیں معنی کیا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسی کیفیت ہوگی اس وقت، کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کے لائیں گے، یعنی قیامت کے دن ہر امت میں سے گواہ اٹھے، کون؟ اللہ کے رسول، یا جنہوں نے بھی گواہی دی ہوگی کسی کے بارے میں، جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، کہ ہم گواہ لائیں گے لوگ، تاکہ عذر نہ کر سکیں جی ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، تو اللہ کے رسول آ کے بتائیں گے کہ ہم نے گواہی دی، ہم نے ان تک پیغام پہنچایا۔ فرمایا کہ ان کے خلاف ہم آپ کو لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
کن کے خلاف؟ جن کو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، قریش، عرب، خود آپ نے اپنی زبانی جنہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اپنی زبان مبارک سے، جو آپ کو جانتے تھے کس کے بیٹے ہیں، آپ کا خاندان کیا ہے بچپن سے، اس طرح آپ نے ان کے اندر رہ کر انہیں پیغام پہنچایا۔ فرمایا کہ آپ کو ان کے خلاف گواہ لائیں گے، آپ آ کے گواہی دیں گے میں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ اس لیے حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے پوچھا لوگوں سے کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں آپ نے پہنچایا، نہ صرف پہنچایا بلکہ حق ادا کیا۔ اس روز جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، وہ چاہیں گے کہ کاش کہ ان سمیت زمین کو برابر کر دیا جائے، یعنی انہیں زمین میں دنسا دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں سمجھ آنے لگے، اور اسی طرح جب تم جنبی حالت میں ہو تو اس وقت بھی الا یہ کہ راستہ گزرنا ہو یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے یا کسی نے عورتوں سے مصاحبت کی اور لمس کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی ڈھونڈو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو یہ دوسرا گویا کہ حکم ہے شراب کے بارے میں۔ پیچھے آیت گزری نا کہ پوچھا گیا شراب اور جوا، فرمایا کہ اس میں فائدے میں نقصان زیادہ بڑا ہے۔ اب یہ حکم آ گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ جو کچھ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے سمجھ رہے ہو کہ کیا نکل رہا ہے، نشہ اتر جائے، اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اب شراب کو پوری طرح حرام نہیں ابھی کی، لیکن پابندی لگی نا 5 نمازیں، اور ہر نماز کے وقت نشے سے پاک ہوں آپ، تو یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب غسل واجب ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھو، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی مسجد ہی میں ہے لیکن مسجد کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ گزر سکتا ہے، مجبوری ہے اس کی، تو غسل واجب ہے تو گزر سکتا ہے مسجد سے تو غسل کرنے کے لیے، تو غسل واجب ہو تو اس وقت تک نماز نہیں پڑھنی جب تک غسل نہ کرو۔ پھر تیمم کا آگے بتایا کہ بیمار ہو تو بیمار کب تیمم کر سکتا ہے کہ اگر اسے ڈر ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی وضو کرنے سے، مسافر کہ جب اسے پانی نہیں مل رہا، یا کوئی قضاء حاجت کر کے آیا وضو ٹوٹ گیا ہے تو پانی نہیں مل رہا، یا تم نے عورتوں کو چھوا، چھوئے سے مراد یعنی ہاتھ لگاؤ یعنی مباشرت کی ہو اور پانی نہ ملے، غسل واجب گویا کہ یہاں بھی ہے، تو پاک مٹی سے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یہ ہے تیمم۔ یہاں عورتوں کو چھونا جو ہے، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چھونے سے مراد ہاتھ لگنا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، کسی نے وضو کیا ہے ہاتھ لگا وضو ٹوٹ گیا۔ دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد چھونا یہ نہیں ہاتھ والا، تو اس لیے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے بھٹک جاؤ، یعنی اصل راستے سے تم بھی بھٹک جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے سرپرستی کے لیے، اور اللہ کافی ہے مددگار ہونے کے لیے۔ جو لوگ یہودی ہوئے وہ دین پہ تانہ زنی کرتے ہوئے اور اپنی زبانوں کو پھیرتے ہوئے کلام کو اس کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں، اور وہ سمینا و عصینا اور وسما غیر مسمع و رائنا کہتے ہیں، اور اگر وہ یہ کہتے سمینا و اطانا وسما ونظرنا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ موقع محل پہ کی بات تھی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کر دی، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب کی شرارتیں جو تھیں نا، اور آپ کی مجلسوں میں آ کر جو شرارتیں کہ جس سے مراد یہودی ہیں، تو جو شرارتیں وہ کرتے تھے اپنی زبانوں کے ہیر پھیر کے ذریعے وہ شرارتیں بتائی ہیں، تو یہ فرمایا دین میں تانہ زنی کرنے کے لیے اسلام میں، اور زبان کو ہیر پھیر کر کے شرارتیں جو کرتے ہیں۔ اصل ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے حکم تو صحابہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور فرما برداری کی، یعنی اطاعت کریں گے، سنا اور اطاعت کریں گے۔ اور اسی طرح جب کوئی بات مسلمان چاہتے دہرائی جائے تو وہ کہتے راعینا، ہمارا ذرا خیال کریں دوبارہ دہرا دیں۔ یہ مجلسی
آداب بنے ہوئے تھے. جیسے نا آج کل آپ دیکھتے ہیں مشاعرہ ہو رہا ہے تو مثلا کوئی کہہ رہا ہے مقرر مقرر اور مقرر. اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو بڑا اچھا لگا ہے شعر اور مقرر کہہ رہا ہے تو کوئی مذاق میں بھی تو مقرر کہہ سکتا ہے نا جی. کسی کو شعر پسند نہیں, مقرر مقرر کرتا جا رہا ہے مذاق کے طور پہ. تو یہودی یہ شرارتیں کرتے تھے. سمینا و اطانا کہنے کی بجائے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی, کہتے سمینا و عصینا, لیکن زبان پھیر کے اس طرح کہتے ہیں کسی کو سمجھ نہ آئے. اطانا کہا یا عصینا, عصینا ہم نے نافرمانی کی, سنا لیکن مانیں گے نہیں. اسی طرح وسما غیر مسما, اس کا معنی ہے کہ بات سنیں جو پہلے کبھی نہیں سنی. اب اس کے دو مطلب بھی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ بڑی اچھی بات, ایسی بات آئیں غور سے سنیں جی پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی, اچھے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور مذاق کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے. سنیں جی ایسی باتیں جو کبھی نہیں سنی, کس طرح کی دیکھیں باتیں کر رہے ہیں, یہ وہ اس معنی میں کہتے تھے وسما غیر مسما. اور راعینا کو وہ زبان لمبی کر کے راعینا کہہ دیتے تھے, ہمارے چرواہے. راعی کہتے ہیں چرواہے کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہمارے چرواہے. تو اس لیے یہ شرارتیں ان کی اللہ تعالیٰ نے بتائیں اور فرمایا کہ اگر یہ حرکت کرنے کے بجائے سمینا و اطانا کہتے اور وسما کہتے اور رائنا کی بجائے انظرنا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. لیکن فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے تو اس لیے یہ کم ہی ایمان لائیں گے, اسی طرح کی حرکتیں کریں گے. اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی, ایمان لاؤ اس پہ جو ہم نے نازل کیا, وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے, اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں اور انہیں الٹا کر کے لگا دیں, چہرے کا رخ پیچھے کر دیں, یا ہم ان پہ لعنت کر دیں جس طرح کہ ہم نے ہفتے والوں پہ لعنت کی, اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہے گا. فرمایا جو شرارتیں کر رہے ہو نا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دے, اس طرح کی سزا دے جو یوم اصحاب السبت کو دی کہ انہیں بندر بنا دیا. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی جرم کون سا ہے. اللہ رحمان جس کی رحمت جوش مار رہی, جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بخشنے والا, مہربان, اپنے بندوں پہ مشفق, ودود, محبت کرنے والا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے ہاں ناقابل معافی جرم کون سا ہے جو معاف نہیں ہو سکتا. اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان گڑھا, بہت بڑا گناہ جو ہے اس کا اپنے سر لے لیا, بہتان اس کا, کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اس کے سوا, شرک کے سوا جو بھی گناہ ہیں وہ قابل معافی ہیں, جس کے لیے چاہے گا اللہ معافی کرے گا. ہم نے پہلے کہا توبہ, لیکن اگر کسی نے دنیا میں معافی مانگی ہے نا تو وہ تو شرک بھی اللہ معاف کر دے گا. شرک بھی اللہ معاف, صحابہ سارے پہلے شرک ہی کر رہے تھے نا, تو معافی مانگی, اسلام قبول کر لیا. تو شرک اگر کوئی کر رہا ہے اور دنیا میں توبہ کرتا ہے تو وہ تو مسلمان ہو گیا نا, وہ تو اللہ معاف کر دے گا. یہاں جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا, شرک کرتے ہوئے موت آئی ہے تو ناقابل معافی, ختم. لیکن اگر شرک نہیں کیا, باقی گناہ ہیں بے شک وہ کبیرہ ہیں, بڑے بڑے ہیں شرک کے علاوہ, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے, وہ آخرت میں اللہ فیصلہ کرے گا, تو ناقابل معافی نہیں ہے. تو دنیا میں جب تک انسان زندہ ہے تو وہ تو کوئی بھی گناہ ہو, شرک ہو, شرک کے علاوہ ہو, توبہ کر لی, تو یہاں کیا ہے کہ شرک کرتے ہوئے کو مرا ہے, توبہ نہیں کی تو یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا, سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, رتی برابر شرک. تو یہ بڑا اہم چونکہ موضوع ہے شرک. شرک کیا ہے یہ جاننا بڑی بڑا خطرناک معاملہ ہے, کہ رتی برابر بھی شرک ہو گیا تو سارے اعمال ضائع, ختم. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں کہا کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو میں ان کے اعمال بھی ضائع کر دوں. تو آج میں انشاءاللہ آخر میں زمین میں مختصراً اس پہ گفتگو کریں گے شرک کیا ہے, تاکہ ہم اس خطرناک چیز کو سمجھ سکیں اور اس سے تاکہ بچ سکیں. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے ہیں,
بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پہ رتی ذرا برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی کو حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں کس طرح یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ بات ان کے وعدے گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ جبت اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ کافروں کو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے والوں کے مقابلے میں تو یہ زیادہ راہ راست پہ ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تورات، وہ جبت اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں۔ طاغوت سے مراد ہے اللہ کے باغی سرکش، جو اللہ کے باغی ہیں، سرکش، جو اپنی بندگی کرانا چاہتے ہیں لوگوں سے۔ جبت سے مراد ہے جادو، ٹونا، ٹوٹکے، توہمات، یہ فالگیری اور عملیات، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اس میں آ جاتا ہے۔ سارا عملیات جسے کہتے ہیں، آج کل جو مسلمان بھی ماشاءاللہ بڑے وہ سرگرمی سے کر رہے ہیں نا، یہ جی فلاں عامل ہے اور یہ جادو والا نکالنے کی دکان کھلی ہوئی ہے، یہ جادو کرنے کی دکان کھلی ہوئی ہے، یہ کاہن بیٹھے ہیں بتانے کے لیے کہ آپ کی چیز گم ہوئی ہے تو کدھر سے ہوگی کیا، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سارا اسی میں آ جاتا ہے۔ یہ فالگیری، یہ طوطے بیٹھے ہیں ان سے قسمت پوچھی جا رہی ہے، پھر ماشاءاللہ آج کل ٹی وی پہ آ کے جو ستاروں کی مدد سے آپ کا مستقبل بتا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو آپ کے برج جو ہیں ان کے ذریعے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کا ہاتھ دے کے آپ کا مستقبل بتا رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بلی آگے سے گزری تو کیا یہ ہو جائے گا، اور کوا آ کے بیٹھا تو یہ ساری چیزیں یعنی یہ جبت ہے، جبت جس کی کوئی اصلیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، حماقت ہے، بے وقوفی کا آخری درجہ، لیکن لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ آج ہم بھی اسی کام میں لگے ہوئے مسلمان، سب سے بڑا ایمان اسی پہ ہے جی، عقل سے کام لینا، غور و فکر کرنا، جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کی بجائے سب سے پہلے جاتے ہیں ہم بھاگ کے کدھر، ادھر جی، یہ تعویذ کراؤ، یہ جادو کراؤ، یہ فلاں وہ کراؤ، ذرا کوئی نفسیاتی بیماری ہوگی سب سے پہلے جن ہے جی، جادو ہے جی، فلاں ہے جی، وہ عامل صاحب سے پوچھو، اور جو پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی جعلی عمل پکڑا گیا، باقی کو سرٹیفکیٹ مل گیا، سارے بالکل صحیح سچے عمل ہیں، یہ پکڑا گیا، یہ جعلی ہے۔ اچھا جو پیر صاحب پکڑے جائیں، یہ جعلی پیر پکڑا گیا، باقی کو سرٹیفکیٹ مل گیا، سارے سچے ماشاءاللہ پیر بیٹھے ہیں، یہ ایک جعلی تھا جو پکڑا گیا۔ میں نے کسی سے پوچھا جی جعلی پیر کیا تھا؟ کہتے ہیں جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا جو پکڑا گیا وہ جعلی ہے، اور باقی کا دا لگا ہوا ہے وہ کرتے رہے۔ جس طرح مطلب کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، جعلی ہے، پریکٹس کر رہا ہے، تو جب تک پکڑا نہیں جاتا چل رہی ہے پریکٹس، جب پکڑا جائے گا جعلی ڈاکٹر پکڑا گیا تو وہی ایک ہی جعلی تھا، سینکڑوں لاکھوں اور جعلی بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ تو یا تو آپ لسٹ ایک دے دینا کہ اصلی پیر یہ ہیں، گورنمنٹ ایک لسٹ جاری کر دے جی، سرٹیفکیٹ دے دے اصلی پیر یہ ہیں، اصلی عمل یہ ہیں جو جعلی نہیں ہیں جی۔ تو یہ حال ہے، تماشا ایک خبر آ رہی ہوگی ٹی وی پہ جی ایک جعلی عمل پکڑا گیا، اس کا مطلب باقی بالکل ماشاءاللہ سارے سچے عمل بیٹھے ہیں، آپ جائیں ان کے پاس، بابا بنگالی اور پتہ نہیں کیا کیا اور سارے۔ تو یہ ہے جبت، یہودیوں کا بتایا کہ یہ جبت پر ایمان لیتے ہیں، اور اللہ کے باغی اور سرکش جو ہیں ان سے ان کی دوستیاں ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے تمہیں کوئی اس کا مددگار نہیں ملے گا۔ لعنت اللہ کی کن پہ ہوتی دیکھ لیں ذرا، کیا اللہ کی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر یہ بات ہے تو یہ تو کسی کو کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے، اگر بادشاہی میں ان کا حصہ ہے تو یہ تو کسی کو ذرا برابر کو چیز نہیں دیں گے۔ یا یہ لوگوں پہ حسد کر رہے ہیں اس پہ جو اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور عظیم بادشاہی عطا کی، یعنی پہلے آل ابراہیم کو ہم نے سب کچھ دیا، تو اب اگر آل اسماعیل کو مل گیا ہے تو اس پہ انہیں کیوں حسد ہو رہا ہے؟ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس پہ ایمان لائے، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سے منہ موڑا، اور ایسے لوگوں کے لیے یعنی جنہوں نے منہ موڑا ان کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، اور جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، گل جائیں گی، تو ہم نئی کھالیں اس کی جگہ بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ زبردست اور دانا ہے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ کھالیں جل جائیں گی۔ اب دیکھیں نا سائنسی طور پہ یہی ثابت ہوا ہے کہ کھال کے اندر حص ہے تکلیف محسوس کرنے کی، جب کھال جل جاتی ہے پھر نیچے جلنے کی کوئی تکلیف، جل گئی ایک دفعہ ختم۔ تو اس لیے فرمایا کہ عذاب کے لیے ہم کیا کریں گے، کھالیں جلیں گی تو نئی کھال چڑھ جائے گی، کیوں؟ تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اس کا مطلب اصل عذاب کا
تکلیف کس سے؟ کھال سے ہے۔ تو اگر آج یہ آیت نہ ہوتی تو آج کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہاں تو کھال جل جائے گی، اس کے بعد تو کوئی تکلیف نہیں، جہنم ورنم کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے، جنت کے گھنے سائے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کتنی بہترین چیز ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اہل ہیں۔ ایک تو ہے نا ہماری وہ امانت، جو مثلا میں نے کوئی قیمتی چیز ہے کہیں جا رہا ہوں کسی کے پاس امانت رکھ رہی ہے، ایک تو یہ اس امانت میں تو ٹھیک ہے، ہم صحیح آدمی ڈھونڈتے ہیں جو واقعی کچھ اور نہ ہو، گڑبڑ کرنے والا نہ ہو، لیکن یہاں یہ امانت بھی زیادہ شامل ہے، لیکن یہ نہیں اصل یہاں کون سی امانتیں ہیں؟ قومی امانتیں ہیں۔ کس منصب پہ آپ نے کس کو فائز کرنا ہے، حکومت کس کو دینی ہے، اقتدار کس کو دینا ہے، اسمبلی ممبر کس کو بنانا ہے، وزیر کس کو بنانا ہے، یہ ہیں امانتیں اصل میں۔ فرمایا کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، عدل اور امانت کا صحیح جگہ پہ رکھنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو کہ یہ حال ہے۔ تو فرمایا کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اہل ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں یعنی حکمران۔ اطاعت ہوگی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اولو الامر، لیکن اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ خالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اولو الامر اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو وہ نہیں مانا جائے گا، لیکن ان کی اطاعت ہوگی اس میں جو عام مصلحت کے کام، مثلا فرض کریں حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے کہ ریڈ سگنل کراس نہیں کیا جائے گا، تو انسان کی مصلحت و بہبود کے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے ہے، تو یہاں اگر کوئی ریڈ سگنل کراس کرے گا تو ایک تو ہے نا دنیا کا جرمانہ، وہ تو الگ ہے، اللہ کے ہاں بھی پوچھا جائے، گناہ ہے یہ، جس طرح باقی گناہ ہے اس طرح یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ اس نے اولو الامر کی نافرمانی کیا جس کا اللہ نے حکم دیا۔ اسی طرح باقی جو قوانین بنائے جاتے ہیں جو اللہ کے قوانین کے مطابق ہیں، تو وہاں جو نافرمانی کرے گا حکومت کے قوانین کی، اللہ کے ہاں بھی اسے سزا ملے گی، وہ گناہ ہوں گے۔ اور اگر تمہارا کس چیز میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ یعنی اگر جھگڑا ہو کہ صحیح چیز کیا ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، صحیح ہے، غلط ہے، حق ہے، باطل ہے، تو کس کی طرف لوٹاؤ؟ اللہ اور رسول کی طرف۔ تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ظاہر ہے آپ کے پاس آ جائے گی چیز، اب یعنی فیصلہ ہوگا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہہ رہی ہے، فیصلہ قرآن اور سنت کریں گے کہ صحیح کیا ہے۔ کسی چیز میں جھگڑا ہوگا تو فیصلہ قرآن اور سنت کریں گے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہی میں انہیں بہت دور لے جائے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تم سے کتراتے ہیں، نہیں آنا چاہتے، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ بس کیا حال ہوگا ان کا کہ جب انہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت آئے گی تو پھر یہ آپ کے پاس اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ نہیں جی بس ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا اور ہم تو چاہتے تھے کہ موافقت ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، پس ان سے اعراض کریں اور انہیں نصیحت کریں اور انہیں ایسی بات کہیں کہ جو ان کے دلوں پہ اثر کرے۔ تو یہ منافقوں کے بارے میں اب سارا موضوع آگے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مدینہ میں ایک بہت بڑا جو ایشو تھا نا وہ تھے منافق، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام غالب ہو گیا ہے، ان کے اپنے قبیلوں میں بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بہت بڑی تعداد منافقوں کی تھی۔
اور یہ ساری شرارتیں جو کرتے تھے قرآن نے بتائی ہیں. تو یعنی منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور پہلی کتابوں پر ایمان لائے، جب کہا نا پہلی پر بھی، تو یہ مطلب یہودی، یہ منافق وہ ہیں جو یہودیوں میں سے آئے تھے. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آؤ فیصلے کرنے کے لیے، تو فیصلے طاغوت کے پاس جاتے ہیں، یعنی جو ان کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے ان کی عدالتوں میں جاتے ہیں فیصلے کروانے کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کس مقصد کے لیے آتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف مان لیا جائے اللہ کے رسول ہیں باقی اپنے لیڈروں سے سارے فیصلے کروائے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور ہم نے رسول نہیں بھیجا کوئی بھی مگر اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول جو بھیجا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. اللہ کے رسول لیڈر بن کے آتے ہیں، اطاعت ان کی ہوگی، فیصلے وہ کریں گے. اور اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا یہ آپ کے پاس آ جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کے پاس آتے اور یہ اللہ سے معافی مانگتے، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے، ان کے دعائیں مغفرت کرتے، اور تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے. تو یہ منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس فیصلہ کروانے گئے تھے. تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، توہین کی کہ آپ کو چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے. تو یہ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کرے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، معافی مانگتے، خود بھی اللہ سے گناہ کی معافی مانگتے، اور اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے. تو یہ شرط ان کے لیے کیوں رکھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخی کی تھی. اللہ کے رسول کا حق جو ہے کہ اللہ کے رسول فیصلہ کریں، وہ دوسروں کے پاس فیصلہ کرانے لگے. پس نہیں تیرے رب کی قسم یہ ایمان نہیں لانے والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا مانیں، اور پھر آپ جو فیصلے کریں اس میں یہ اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کریں. اللہ کے رسول کا منصب، اللہ کے رسول کا مرتبہ کو یہ نہیں کہ بس جی تعریفیں کر دی جائیں بیٹھ کے، جی اللہ کے رسول بڑے اچھے ہیں. عبداللہ ابن ابی بھی ہر جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے سے پہلے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتا تھا، لیکن باقی شرارتیں ساری پیچھے ہو رہی ہوتی تھی دین کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو یہاں فرمایا کہ خدا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تیرے رب کی قسم نہیں، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ نہیں کریں. کیا کہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانیں گے، اپنے کن زندگی کے معاملات میں فیصلہ آپ سے کروائیں. فیما شجر بینہم، جو جھگڑے ہوتے ہیں معاملات، جھگڑے یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، جی یہ تو کوئی جھگڑے والی بات. آرام سے جو معاملات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے، ان میں آپ کو فیصلہ کرنے والا مانے. اب یہ بھی کافی نہیں ہے، فرمایا کہ جو آپ فیصلہ کریں اس فیصلے پہ ان کے دل میں بھی کوئی تنگی نہ ہو. لیکن عام عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، فیصلے ماننے پڑتے ہیں، لیکن دل سے آدمی قبول نہیں کرتا، نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، فیصلہ نافذ ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ صرف یہ نافذ ہوگا بلکہ دل میں بھی اگر اس پہ کوئی تنگی ہوئی کوئی ذرا سی تو مومن نہیں ہو سکتا آدمی. غور کر لیں، اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم، آپ کی سنت، آپ کا نمونہ، آپ کی شریعت ذرا دل میں بھی کوئی یعنی کیوں یہ گھٹن جی تو مومن نہیں ہو سکتا. سر تسلیم خم کریں. اور یہی لوگ منافق جو تھے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے ان سے کوئی بڑے مطالبے کیے ہی نہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی نہیں ان سے ہو رہے، اور اگر ہم ان پہ فرض کر دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو، یعنی اپنے ہی قبیلے سے لڑو جس طرح مہاجرین لڑے جنگ بدر میں، یا ہم انہیں کہتے کہ اپنے گھروں سے نکلو یعنی ہجرت کرو، تو ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو یہ کام کرتے. اور اگر یہ کام کرتے جس کی انہیں وصیت کی جاتی تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ اس سے ثابت قدمی ان میں پیدا ہوتی، اور تب ہم انہیں اپنے ہاں سے اجر عظیم عطا کرتے اور ہم انہیں ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے.
اب بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا اللہ کے ہاں درجہ کیا ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور کتنا ہی بہترین ہے یہ رفیق، کتنی اچھی رفاقت ہے۔ تو کوئی اگر چاہتا ہے جی قیامت کے دن وہ اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا طریقہ کیا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اسے رکھے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے کے لیے کافی ہے۔ اللہ جانتا ہے کون اطاعت کرتا ہے کون نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلحے سے ریس رہو، ہر وقت تیار رہو، اور خواہ تم گروہوں کی شکل میں نکلو، ٹولیوں کی شکل میں نکلو، یا اکٹھے اجتماعی طور پہ نکلو۔ اب یہ آیات جو آگے آ رہی ہیں ان میں مسلمانوں کو جنگی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جنگ میں تم نے کیا کرنا ہے، کیسے دشمن سے ہوشیار رہنا ہے، جنگ کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو سستی برتتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، یعنی جنگ میں نہیں گئے، جب کوئی نقصان ہوا تو مجھے اچھا ہوا میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور اگر تمہیں کو اللہ کا فضل حاصل ہو تو پھر کہتے ہیں کہ کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ اس طرح کاش کہ تم ہوتے تو جاتے نا ساتھ، گئے کیوں نہیں؟ اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا تو پھر وہ یا قتل کیا جائے یا غالب ہو تو ہم اس سے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اگر وہ قتل کیا جائے پھر بھی اجر، اور اگر وہ غالب ہو غازی تو پھر بھی اجر ملے گا۔ تو ہم آج دیکھیں شہداء کے لیے تو کہتے ہیں ان کا اجر بڑا، لیکن جو غازی ہیں ان کے لیے بھی تو درجہ ہے نا اللہ کی طرف سے، تو ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ بے بس مرد اور عورتیں اور وہ بچے جو دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم بستی، اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنے طرف سے ہمارے لیے کوئی سرپرست اور ہمارے لیے خاص اپنے ہاں سے کو مددگار بنا۔ یہ اشارہ مکہ کی طرف اس وقت کہ مسلمانوں کا کیوں نہیں جنگ کرتے، جبکہ بے بس بچے مرد عورتیں کہہ رہے ہیں کہ ان ظالموں سے ہمیں نکال۔ مکہ اور ارد گرد قبائل میں جو مسلمان گھرے ہوئے تھے، اس طرح جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پہ جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم پہ جنگ کیوں فرض کر دی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کیوں نہیں کیا؟ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، اور تم پہ اور تمہاری ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ مسلمانوں کے لیے کہ پہلے کہا اللہ نے ہاتھ روک کے رکھو تو نماز قائم کرو، اور اب جب جنگ فرض کی تو کہہ رہے ہیں کیوں کی، پہلے کہہ رہے تھے جنگ کیوں نہیں فرض ہوتی ہم لڑیں۔ تو یہ انسانی نفسیات۔ تو اب بتایا کہ اگر تم موت سے ڈرتے ہو تو موت تو جہاں بھی ہوگے آ لے گی، تو جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند کر لو۔ اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی انہیں نقصان ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کہہ دیجئے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات انہیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ کامیابی ہوتی تو کہتے ہیں اللہ کی طرف، کوئی نقصان جیسے جنگ مثلا احد میں نقصان ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں جی آپ نے فیصلہ جو کیا وہاں جا کر لڑنے کا، باہر نکل کر اس کی وجہ سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی کامیابی تمہیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، تمہاری اپنے اعمال کی وجہ سے۔
اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ گواہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے آپ کو لوگوں پہ کوئی نگہباں بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ زبردستی ان سے اطاعت کروائیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم، پھر جب یہ آپ کے ہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف جا کر مشاورت کرتے ہیں، یعنی راتوں کو مشورے کرتے ہیں، اور جو کچھ یہ راتوں کو باتیں کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے، پس ان سے اعراض کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، بے شک اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے تو بڑی باتیں کرتے ہیں، سر تسلیم خم اور اطاعت، اور بعد میں جا کے اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اب منافقوں ہی کی شرارتیں مزید آگے بتائی جا رہی ہیں، اور یہ آیت بڑی اہم ہے، اسے غور سے سنیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر یہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی طرف لوٹاتے تو جو لوگ اس سے صحیح نتیجہ نکال سکتے ہیں وہ اس کو جان لیتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تمہارے تھوڑے لوگوں کے سوا سب شیطان کی پیروی کر چکے ہوتے۔ یہ آج کا ہے جو میڈیا کا ہوتا ہے نا معاملہ۔ تو فرمایا کہ جو امن اور خوف کی خبر آتی ہے یہ منافق فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ کوئی مثلا خبر آئی کہ فلاں قبیلہ حملے کرنے والا ہے، ڈر پیدا ہو، فوراً پھیلا دیا، خوف طاری ہو جائے لوگوں کو، یا جی کوئی کچھ نہیں، کوئی قبیلہ کچھ نہیں کر رہا، خوف ہے لیکن امن کی خبریں دے رہے ہیں، تو وہ بھی اچھی نہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طرح کی جو خبریں ہوں انہیں جو اولو الامر ہیں جو ان سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں ان تک پہنچانا چاہیے، تاکہ وہ سمجھیں کہ اس خبر کا مطلب کیا ہے۔ تو اس طرح کی افواہیں پھیلانا معاشرے میں کہ جس سے خوف پیدا ہو یا جس سے معاشی تباہی ہو، جس سے اور نقصانات ہوں، تو یہ بھی منافقانہ طریقہ کار ہے جو اس وقت منافق کر رہے تھے۔ بس آپ اللہ کے راستے میں لڑیں، آپ اپنی جان کے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور مومنوں کو جنگ پہ ابھاریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کافروں کے زور کو توڑ دے، اور اللہ بڑی ہی سخت اور اللہ بڑا سخت ہے اور وہ عبرتناک سزا دینے والا ہے۔ اور جو اچھی سفارش کرے گا تو اس کا اس میں حصہ ہوگا، اور جو بری سفارش کرے گا تو اس کا اس میں حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ یہ سفارش جو یہاں ہے یہ عام سفارش بھی ہے، کسی اچھے آدمی کی آپ سفارش کرتے ہیں جسے کسی جگہ رکھ لیں تو وہ اچھا ہے، اچھے کام کرے گا، لیکن خاص طور پہ یہاں آج کل ہمارے یہاں جو ہوتا ہے نا الیکشن، تو ہم ووٹ دیتے ہیں، تو یہ بھی سفارش ہے، یعنی ہم سفارش کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے کہ یہ آدمی ممبر بنے، یہ وزیر بنے، یہ حکمران بنے۔ تو جس کی ہم نے سفارش کی ہے اگر وہ برے کام کرتا ہے تو اس کی برائیوں میں سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا، اور اگر وہ اچھے کام کرتا ہے تو سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ووٹ کو ایسی چیز نہیں، ٹھیک ہے جی ہم نے تو ووٹ دے دیا اس کے بعد جو چاہیں کریں، نہیں، ہم نے سفارش کی ہے، ہمارے ووٹوں کی وجہ سے فلاں حکمران بنایا، تو جتنے برے کام وہ لوٹ مار کرے گا ہم شریک ہیں، الا یہ کہ ہم نے کسی کو اچھا سمجھ کر نیک سمجھ کر دیا ہے تو بعد میں وہ غلط کام کرنے لگا، تو پھر ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کرنا چاہیے، جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے تو اچھا سمجھ کے دیا تھا۔ لیکن اگر ہم ووٹ دیتے ہیں کسی اس کی وجہ سے کوئی حکمران بنتا ہے، اور جتنے جرائم اس کے ہوں گے ووٹ دینے والا شریک ہے، اور اگر کوئی کسی کو ہم حکمران بناتے ہیں ووٹ دے کر، اور جتنے اچھے کام وہ کرتا ہے ووٹ دینے والا بھی اس کے اجر میں شریک ہوگا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا اسی کو لوٹاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ سلام یعنی السلام علیکم کہا جائے تو بہتر جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی طرح کا جواب وعلیکم السلام۔ اور اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور وہ تمہیں قیامت کے اس دن کے لیے جمع کر کے لائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ تو اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں، آگے بھی منافقین کے بارے میں آ رہا ہے، منافقین جو شرارتیں کر رہے تھے، تو یہ انشاءاللہ
آیات کل پڑھیں گے، اور اب شرک کے بارے میں انشاءاللہ الگ ضمیمہ جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں کہ شرک کی حقیقت کیا ہے۔